اور اگر آپ نے حدیث کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو ایک ایک واقعہ ہی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کا واقعہ نہیں سنا؟ سب ساتھی اس واقعے کو بھی یاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا، مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے، خانہ کعبہ کا دروازہ بند پایا، کہا کہاں پہ ہے عثمان بن طلحہ؟ کہا وہ تو اپنے گھر میں چابی بھی ساتھ لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بھیجا کہ جاؤ عثمان بن طلحہ کو ذرا پکڑ کے لاؤ۔ بلال گئے، اس کی والدہ عثمان بن طلحہ کی بڑی سخت تھی، کہنے لگی ہرگز نہیں، اس حبشی غلام کو خانہ کعبہ کی نہ چابی دیں نہ اس کے ساتھ جائیں۔ کچھ دیر گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا جا ذرا پتہ کر، بلال کو گئے ہوئے بڑا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک عثمان بن طلحہ کو لے کے نہیں آیا۔ حضرت بلال کے پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی چلے گئے۔ حضرت عمر کی آپ کو پتہ ہے جلالی کیفیت اور آواز، اونچی آواز، عثمان کہاں ہے؟ رسول اللہ نے طلب کیا۔ وہ ماں جو ابھی بلال کے سامنے کہہ رہی تھی اس کو ہرگز چابی نہ دیں، حضرت عمر کی آواز سن کے کہنے لگی اس کو چابی دے دے، اس کو دے دے چابی۔ کہا چابی نہیں لینی، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی نہیں منگوائی، عثمان بن طلحہ کو طلب کیا ہے۔ عثمان اتنی بات کا خیال صحابہ رکھا کرتے تھے، ورنہ چابی لے کے آ جاتے۔ عثمان بن طلحہ کو ساتھ لے کے گئے، انہوں نے دروازہ کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کرنی تھی کر کے باہر آئے اور کہنے لگے کہاں عثمان بن طلحہ؟ کہا وہ تو روتا ہوا اپنے گھر کو واپس چلا گیا۔ کہا پھر بلا کے لاؤ۔ عثمان کیا ہمیں چابی دے کے راضی نہیں تھے، خوش نہیں تھے جب مجھے پتا چلا روتے ہوئے چلے گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، تب عثمان بن طلحہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہوا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اس لیے نہیں تھا روتا کہ چابی آپ کو دی ہے، روتا اس لیے تھا کہ کاش اس وقت بھی آپ کی حدیث کے اوپر ایمان ایسا ہوتا جیسے آج ہے۔ کس وقت عثمان؟ ایک دن آیا تھا، میرے پاس ہی چابی تھی اور میں ہی اس دروازے کا خازن تھا، مکہ کا دور تھا، آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے آ کے کہا تھا عثمان چند لمحوں کے لیے اس دروازے کو کھول دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے آپ کو چابی نہیں تھی دی، تو آپ نے ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اور میں محمد جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ میں روتا اس بات کے اوپر ہوں، آج جیسے آپ کی بات کے اوپر یقین تھا، کاش اس وقت بھی اس بات کے اوپر یقین ہوتا کہ ایک وقت آئے گا چابیاں آپ کے ہی ہاتھ میں ہوں گی، تو میں اسی وقت آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا۔ کہا عثمان پھر ٹھہر، پھر رک جا، ایک بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سن لے۔ جی اللہ کے رسول، یہ چابیاں تجھے پہلے دی تھی کافروں نے، تجھ سے واپس چھین لی گئی، اب دینے والا کون ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خذوها خالدتن طالدتن لا ينزعها منك الا کافر۔ اے عثمان، اب یہ چابیاں دینے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس کو تھام لے ہمیشہ کے لیے، ابد و آباد کے لیے۔ یہ چابیاں تیرے گھر میں رہیں گی یہاں تک کہ ایک کافر آئے گا جو تیرے سے یہ چابیاں چھین لے گا۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ یہ چابیاں میں تجھے دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے، کہاں رہیں گی؟ تیرے گھر میں رہیں گی، اور تجھ سے چھیننے کی کوئی جرت نہیں کرے گا، یا وہ دوسری الفاظ ہیں، یا وہ کافر ہوگا یا وہ ظالم ہوگا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، رسول اللہ کی اس ایک حدیث کے بدلے میں بڑی بڑی حکومتیں آئیں۔ آپ کو پتہ کرامتیوں کی، بڑے بڑے بدعقیدہ لوگوں کی بھی حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن رسول اللہ کی اس حدیث کی وجہ سے کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ عثمان بن طلحہ سے چابیاں واپس لے لے، کیونکہ وہ ڈرتا رہا اگر میں نے چابی واپس لی تو میرے پہ یہ حدیث فٹ ہو جائے گی کہ میں کافر ہوں، میں ظالم ہوں۔ آج بھی آپ حیران رہ جائیں گے، 1440 برس بیت چکے ہیں، 1440 برس
آج بھی چابیاں اگر موجود ہیں عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہیں، اور جو بھی کھینچے گا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی یا وہ کافر ہوگا یا وہ ظالم ہوگا۔ یہ حدیث رسول کی حجیت، آج بھی چابیاں عثمان بن طلحہ کے گھر میں ہیں، چابیاں تیرے پاس رہیں گی، تیرے پاس رہیں گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں، اب تجھ سے کوئی نہ چھین سکے گا، اگر کوئی چھینے گا وہ کافر ہوگا یا ظالم ہوگا۔